اللہ کریم اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں سنا دیا، تمہارے رب نے تمہیں بتا دیا. کیا بتا دیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں رب تمہارے اوپر اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دوں گا. اور اللہ کریم نے یہاں لام اور نون سکیلا، لام تاکید کا اور نون سکیلا یہ بھی تاکید کا، اللہ کریم نے 3 تاکیدیں لگا کر، کیونکہ نون سکیلا 2 تاکیدوں کا فائدہ دیتا ہے، اللہ کریم نے 3 تاکیدیں لگا کر ارشاد فرمایا تمہارا کام ہے شکر کرنا، تمہارا کام ہے شکر کرنا، میرا کام ہے تم پر نعمتوں میں اور اضافہ کرنا. شعب الایمان کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے باری تعالیٰ، اگر میں اپنی ساری زندگی بھی تیری عبادتیں کرتا رہوں، تیرے آگے سجدہ ریزیاں کرتا رہوں، تیری تسبیح اور تحلیل کے اندر پوری عمر گزار دوں، تب بھی میری زندگی کی کل عبادات تیری ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی بدلہ نہیں بن سکتی. پھر سمجھیں اس جملے کو، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ میری کل عبادات تیری چھوٹی سی نعمت کا بھی بدلہ نہیں بن سکتی، مولا مجھے بتا تو صحیح میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں تو کیسے کروں، مجھے طریقہ تو سکھا، مجھے بتا تو صحیح کہ تیری نعمتوں کا شکر کیا ہے، تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی، جواب آیا موسیٰ تو نے شکر ادا کر دیا ہے، میں تیرے شکر سے راضی ہو گیا، میں تیرے شکر سے خوش ہو گیا، مجھے تیرا شکر کرنا پسند آ گیا ہے، یہی میرا شکر ہے. بولیے ذرا یہی میرا شکر ہے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ میرا شکر یہی میرا شکر ہے کہ تجھے پتا چل گیا ہے کہ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. یعنی جسے یہ پتا چل گیا کہ میں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، یہی تو شکر ہے. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں جب بھی شکر ادا کرے تو رب کی بارگاہ میں کہے مولا تیری نعمتیں زیادہ ہیں، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. یہی شکر ہے، یہی شکر ہے. اور ایک اور بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، حدیث پاک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں جب تمہیں اللہ کی کوئی نعمت ملے تو کہا کرو الحمدللہ، جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب تمہارے رزق میں کمی ہو جائے تو کہا کرو استغفر اللہ. ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے معاذ بن جبل ہر نماز کے بعد کہا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، میری مدد فرما اپنا شکر ادا کرنے پر، میری مدد فرما اپنی عبادت کرنے پر. تو اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنی چاہیے مولا میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے میری مدد فرما، تیری مدد کے بغیر میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. آج ہم لوگ
زبانی کلامی شکر ادا کر لیتے ہیں. بولیے کیسے جی؟ زبانی کلامی یا اللہ تیرا شکر ہے، ایسے ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ کی تسبیح بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ کہنا یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ تسبیح بھی ہم کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے لسانی شکر، حقیقی شکر نہیں ہے. حقیقی شکر تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولیے ہر حکم مانا جائے. اگر ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، اللہ کے حکم کی اسلام کے خلاف چل رہے ہوں، اور ادھر ہم یہ بھی پڑھ رہے ہوں الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے بڑا کرم کیا ہے. نماز ایک بھی نہ پڑھے، نماز ایک بھی نہ پڑھے، یا چلو جمعے کے بعد ایک پڑھ لیں، باقی پورا ہفتے کی نمازیں گل کر دیں. نماز ادا نہ کریں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج ادا نہ کریں، اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہ کریں، اور ادھر کہتے رہیں یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے. پھر سمجھ لیں ایک بات، سمجھ لیں یہ بھی حدیث پاک ہے کہ اگر بندے پر اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہوں، بندے پر اللہ کی نعمتیں، اگر کسی بندے پر اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہوں، اللہ کا کرم ہو رہا ہو، اور وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، بندہ اللہ کی نافرمانی، سمجھیے بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، اور اس کے باوجود بندے پر اللہ کا کرم ہو رہا ہو، اللہ کی مہربانیاں ہو رہی ہوں، اللہ رزق بھی عطا کر رہا ہو، صحت بھی عطا کر رہا ہو، دولت بھی عطا کر رہا ہو، اللہ کریم ہر نعمت سے نواز بھی رہا ہو، تو وہ بندہ کسی مغالطے میں نہ رہے، بلکہ وہ بندہ سمجھ لے کہ رب نے مجھے ڈھیل دے رکھی ہے. جو اللہ کی ڈھیل ہے، بولیے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے اس کو. اس مہلت کا وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، سنبھلے اور نافرمانی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے تعمیل کے راستے کی طرف آ جائے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے جو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کریم اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے. جو اللہ کریم کی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کریم کی بڑی نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. شکر کا معنی ایک یہ بھی ہے قدر کرو، یہ بھی شکر کا معنی ہے. کیا کرو؟ قدر کرو. باپ ہے تو باپ کی قدر کرو، ماں ہے تو ماں کی قدر کرو، نعمتیں ہیں تو نعمتوں کی قدر کرو. یہ بسا اوقات ہمارے گھروں کے اندر کچھ روٹیاں بچ جاتی ہیں، ہم ان روٹیوں کو کسی نالی میں بہا دیں یا کسی روڑی میں پھینک دیں. اللہ کا رزق ہے بھائی، وہ کیا ہے بولیے؟ اللہ کا رزق ہے. جو فضول خرچی کرتا ہے، بولیے کیا کرتا ہے؟ فضول خرچی کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے رزق کی ناقدری کرتا ہے. جو فضول خرچی کرے، اپنے پیسے عیاشیوں میں لگا دے، علل و تللوں میں لگا دے، اپنی تعریف کے اوپر لگا دے، اپنی نمود و نمائش کے اوپر لگا دے. کھانا جب انسان کھاتا ہے تو کھانا اتنا لے جتنا کھا سکے، برتن میں اتنا ڈالے جتنا کھانا کھا سکے، زیادہ نہ ڈالے. جو آدمی زیادہ کھانا ڈال کر اس کھانے کو ضائع کر دیتا ہے، یہ بھی ناقدری ہے. یہ بھی بولیے کیا ہے؟ ناقدری ہے. روٹی کو، رزق کو، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا، انہیں زمین پہ پھینک دینا، انہیں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دینا، انہیں ضائع کرنا. رب فرماتا ہے اے فرشتوں، انہوں نے میرے رزق کی ناقدری کی ہے، ان سے رزق روک دو. ان سے کیا کرو؟ بولو رزق روک دو. اور جو اللہ کے رزق کی قدر کرتے ہیں، اللہ کے رزق کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، رب کریم فرماتا ہے یہ قدر کرنے والے ہیں، انہیں اور عطا.
नाकदरी ना करो, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी ना करो। अल्लाह करीम फरमाता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, अगर तुम कदर करोगे अल्लाह की नेमतों की, अगर तुम अल्लाह के अहकामात की ताबे फरमानी करोगे, अगर तुम अल्लाह के अहकामात की तामील करोगे, शुक्र करना तुम्हारा काम है। लअज़ीदन्नकुम, इजाफा करना मुझ रब्बे ज़ुल जलाल का काम है। आप यकीन जाने, मुझे बताएं कोई ऐसा शख्स जो ये ना चाहता हो कि मेरे रिज्क में इजाफा हो। बोले सब चाहते हैं, बोलो तो सही ना, सब चाहते हैं, हर कोई चाहता है। जिसके पास थोड़ा है वो भी चाहता है और मिले, जिसके पास ज्यादा है वो भी चाहता है और मिले। रब ऐलान कर रहा है, भाई यकीन नहीं आ रहा तो कुरान खोल कर देख लो, अगर तुम शुक्र करोगे, क्यों हम भूल गए अल्लाह के इस हुक्म को, क्यों हमने अल्लाह के हुक्म को मानने का रास्ता छोड़ दिया, क्यों हम थोड़े पे राजी हो जाते हैं, चलो जुम्मे की नमाज यही काफी है, यही बड़ी है। मैं अर्ज कर रहा हूं, सारी जिंदगी भी इंसान अल्लाह के हुजूर सजदा रेज रहे, तब भी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता। सारी जिंदगी पढ़ता रहे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, एक लम्हा भी उसकी याद से गाफिल ना हो। बोलो एक लम्हा भी, एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल ना हो, जिंदगी भर पढ़ता रहे सुबहान रब्बियल आला, वो तब भी अल्लाह की एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। जान उसने दी है भाई, क्या जान उस रब ने अता की है, मैंने इस जान के उसको पैसे दिए हुए हैं। बोलो पेट्रोल डलवाओ ना, पेट्रोल जितने पैसे दो उतना पेट्रोल डालता है, 1 रुपया ऊपर भी पेट्रोल नहीं डालता। आप किसी से टमाटर लो, किसी से प्याज लो, आलू लो, जितने पैसे दोगे उतने आलू प्याज देगा। एक प्याज भी अगर वो वजन जितना करेगा, अगर एक प्याज भी ज्यादा होगा उसे भी तराजू से उठा के अपने पास रख लेगा। एक प्याज भी कोई किसी को नहीं देता, एक टमाटर कोई किसी को नहीं देता। उस रब ने ये नेमतें अता की, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें, और मुफ्त में। बोलो हमने इन नेमतों का उसे कोई मुआवजा दिया है? और अगर हम देना चाहें भी तो उसे कौन है जो दे सके? बोलो कौन है जो उसे दे सके? वो सारे खजानों का खुद मालिक, उसे कौन देगा? वो किसका मोहताज है मुझे बताओ ना, उसको किसकी मोहताजी है? वो रब कहता है मेरे बंदो दिया मैंने है, शुक्र तुम करो, इजाफा मैं और कर दूंगा। आपको डबल शाह वाला भी सुना होगा आपने किस्सा, कौन सा किस्सा? डबल शाह वाला। डबल शाह सारे पूरी कौम उठ खड़ी हुई डबल शाह को पैसे देने के लिए। ओ भाई हमारा यकीन है डबल शाह पे, किस पे? डबल शाह पे यकीन है, किस पे यकीन? कोई नहीं। सुन रहे हो को नहीं सुन रहे हो? इस पे करो यकीन, ये अल्लाह का कलाम है। वो रब ऐलान करता है मेरे बंदो आओ तो सही, दोस्ती मुझसे लगाओ तो सही, मेरी किसी नेमत का शुक्र अदा करो तो सही। शुक्र अदा करना तुम्हारा काम है, जितना शुक्र अदा करोगे उसमें मैं और इजाफा करूंगा। अब अगला जुमला सुनो, अगर ये समझ आ गया है तो, वाला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम करोगे ना शुक्री, अगर तुम करोगे ना कदरी, अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करोगे, अगर तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे, मेरे हुक्म की तामील नहीं करोगे, तो रब फरमाता है कान खोल के सुन लो, फिर इजाफा नहीं होगा,
پھر इजाफा नहीं होगा। اگر تم میرے حکم کے خلاف چل پڑے، شیطان کی راہوں پہ چل پڑے، کفر کی راہ پہ چل پڑے، ناشکری کی راہ پہ چل پڑے، میری نعمتوں کی ناقدری کی راہ پہ چل پڑے، تو پھر سن لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت نہیں ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب صرف سخت نہیں ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب آگے سنیں اللہ کریم کیا فرماتا ہے، یہ جملہ بھی کان کھولنے والا ہے، یہ جملہ انسان کے دل کو دہلا دینے والا ہے، انسان کی روح کو تڑپا دینے والا ہے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم کفر کرو گے، اگر تم اس رب کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، انتم، تم سب، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اگر وہ سب کے سب، زمین پر بسنے والے سارے انسان، زمین پر بسنے والے تم بھی اور زمین پر بسنے والے سارے انسان، اگر تم ناشکری کرو گے اور سارے انسان بھی ناشکری کریں گے، زمین پر بسنے والا ہر فرد ناشکری کرے گا، تو یہ بھی سن لو فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے نیاز بھی ہے اور اللہ ساری تعریفوں کے لائق بھی ہے۔ اب اس کا مطلب سنو، ابھی مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کریم بتانا یہ چاہتا ہے اگر سارے انسان مل کر میرا شکر ادا کرے تو میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تھوڑا بولو کوئی باہر بندہ سن نہ لگے، ہاں ہولی بولو کسی باہر نواز نہ ٹوٹے، ہاں وہ گل صحیح کر رہے ہو۔ اگر تم سارے مل کر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی اضافہ کوئی نہیں ہو جاتا۔ کوئی چار بندے گڑے پہلے بول دے بے سن بھئی بول دے اللہ کی تعریف ہے بھئی، یہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، ڈولے بھائی ایسی گال ہے کہ رب دا قرآن پڑھنے نہیں ہوتا، وہ بولو یار مسجد میں بیٹھئے فرشتے گواہ ہو جائیں گے، یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں گے، میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں۔ بولو کیا کر رہا ہوں؟ رب کی تعریف کر رہا ہوں، اور تو کچھ نہیں کر رہا۔ میں عرض کر رہا ہوں اگر سارے انسان مل کر اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد کرے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، اللہ کے ترانے گائیں، اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ بادشاہ تھا، اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ رہے گا۔ کوئی مانے یا کوئی نہ مانے، بولو کوئی مانے یا کوئی نہ مانے، رب بادشاہ تھا، رب بادشاہ ہے، اسے کوئی بندوں کے ووٹ تو نہیں چاہیے کہ بندے ووٹ ڈالیں گے تو تب وہ بادشاہ بنے گا، اسے ووٹ تو نہیں چاہیے۔ سمجھو یار بات کو سمجھو، وہ ووٹوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے شکر کا محتاج غنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ حمید ہے، وہ تمہاری تعریفوں کا محتاج نہیں، وہ حمید تھا، وہ حمید ہے، وہ حمید رہے گا، اس کی تعریفیں ہوتی رہیں، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کی تعریفیں ہوتی رہے گی، تم کرو یا نہ کرو۔ آگے سمجھ، تم کرو یا نہ کرو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سارے مل کر بھی، سارے انسان مل کر بھی اس کے آگے ماتھا ٹیک لے تو اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے مل کر اس کا انکار کر دے تو اسے کوئی کمی بھی نہیں آئے۔ وہ غنی ہے، غنی، وہ حمید ہے۔ سنیں پھر سنیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، کرو نافرمانی مل کر، تم بھی نافرمانی کرو، اور زمین کے اندر جتنے انسان بستے ہیں وہ بھی نافرمانی کرے، تب بھی اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، تب بھی
اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے۔ میرا آگے اگلی ایک آیت آ رہی ہے، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، صرف اس کا تھوڑا سا پیغام دے کر اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آگے اللہ کریم فرماتا ہے پچھلی قوموں نے بھی نافرمانی کی، تم بھی نافرمانی کر رہے، میرا پچھلی قوموں پر بھی عذاب آئے، تم پر بھی عذاب آئے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔